اور ہر مسلمان جو ہے وہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور کیسے یہ سنت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے قربانی کی، اور اصل میں قربانی ہے کیا؟ کیا صرف جانور ذبح کر دینا ہی قربانی ہے یا قربانی کا مقصد کوئی اور ہے؟ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، مولانا سلیم نواز صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں جامعہ قاسمیہ فیصل آباد میں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جناب علامہ محمد ہارون مدنی، آپ سینٹرل جیل فیصل آباد میں جو ہے آپ مذہبی ٹیچر کے طور پہ، مذہبی اسکالر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ بھی ایک بڑی مسجد اور مدرسے میں وہاں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ علامہ ہارون صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں مولانا سلیم نواز صاحب آپ سے کروں گا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں اس کی قربانی کی کیا اہمیت کیا ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو ہم جانور کو قربان کرتے ہیں اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ گفتگو اور اللہ کا وہ حکم جو آیا تھا، ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کی پہچان کریں کہ آیا یہ دکھاوا ہی ہے، صرف گوشت ہی ہے، کوئی پیٹ بھرنے کے لیے ہے، یا اس کے پیچھے کوئی منطق اور ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں مشکور ہوں بھائی ندیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، تو میں یہاں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ جی جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ کسی بات میں ہو گیا ان کا اختلاف، تو فرمایا گیا کہ فیصلے کے لیے یہ ہے کہ دونوں قربانی کریں۔ ایک کی قربانی تھی دمبا، صحیح، حابیل کی، اور قابیل کی قربانی تھی زرعی چیزیں، جس میں اناج وغیرہ کوئی اس قبیل کی چیزیں تھیں۔ اور ان امتوں میں ان کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ قربانی کرنے کے بعد پہاڑ پر وہ دونوں رکھ دی جاتی تھی، آگ آتی تھی آسمان سے، جلا دیا کرتی تھی، جس کی جلاتی اس کی قربانی قبول ہوتی۔ میں یہیں عرض کر دوں کہ یہ اللہ جل شانہ کا امت محمدیہ پر خصوصی فضل ہے کہ اس نے یہ قبولیت والے جو معاملات ہیں یہ پردہ غیب میں رکھے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پردہ غیب میں نہ ہوتی، ظہور میں ہوتی، ظاہر ہوتی، پتہ چلتا کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہمارے ساتھ۔ شاید کہ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ منہ چھپاتا پھرتا کہ یار مجھ سے کیا ہو گیا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور بھی کافی سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے امت محمدیہ پر۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، صحیح، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی پچھلی امتوں میں رہی ہے۔ اس کے بعد آتے آتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا کر مبعوث ہوئے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے اسماعیل کو بلایا اور کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بڑا عجیب ہے،
وہ خواب یہ ہے کہ چھری میرے ہاتھ میں ہے اور اسماعیل گردن تیری ہے، میں اس پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح۔ ہاں بیٹا اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ ماذا ترا، تو کیا سمجھتا ہے، کیا جانتا ہے اب اسے، اس بات کو؟ بیٹا اسماعیل تھا، ماں کی گود میں ہی تربیت ہوئی تھی، تو حضرت اسماعیل کہنے لگے بابا آپ کر گزرے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر گزرے، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس وقت، اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ چھری میری گردن پر نہیں چلنی، کسی اور چیز پر چلنی ہے۔ صحیح۔ ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی اس قبیل کی کوئی بات نہیں ہے کہ چھری بیٹے کی گردن پر نہیں چلنی، کسی اور پر چلنی ہے۔ بالکل وہ یہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم کہ بیٹے کی گردن کٹنی ہے، اس کی قربانی ہے، اور اسماعیل بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ چھری میری ہی گردن پر کٹنی۔ امتحان تھا، جی جی، کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فوراً ایک دمبا بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو محبوب سے پوچھا صحابہ نے کہ مل اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ صحیح۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بال تو ہوتے ہیں اونٹ کے، بکری کے، گائے کے، بھینس کے، وہ جو اون ہوتی ہے دمبے کی، بھیڑ کی، اس کا کیا؟ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ آپ نے اماں فاطمہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ اٹھیں، اپنی قربانی لے کر آئیں اور ذبح کے وقت اس کے قریب کھڑی ہو جائے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے ہو جائے۔ الحمدللہ۔ بالکل جی علامہ صاحب، بڑی تفصیل سے آپ جو ہے وہ قربانی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا علامہ ہارون صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، جیسے مولانا صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک قربانی کی جو تھیم ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے سمجھایا ہے۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کی فضیلت بھی انہوں نے بیان کر دی کہ ایک ایک بال پہ جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کن افراد پر جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا اس بڑے اہم ترین قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اور پوری امت کو آگاہی دینے کے لیے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں محترم، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات عرض کی میاں صاحب۔ جی جی، واقعہ ہی یہ قربانی کا اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے جو عاقل بالغ مسلمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا اگر وہ مالک ہے، تقریباً یہ اس وقت اوسطاً 1.5 لاکھ روپے کی تقریباً بنتی ہے، تو جس کے پاس اتنی قیمت ہے وہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی، تاجدار امام الانبیاء، فخر موجودات انسانیت، صاحب لولاک شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین، آپ نے پوری امت کی طرف سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں
کہ ہم جب عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے منگواتے، 2 بھیڑ منگواتے، آپ ان کو ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ دیکھیں ہماری کتنے اعزاز کی بات ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قربانی کے فریضے کو ادا کرنا اور امت کو ترغیب دینا، اور پھر امت کے وہ افراد جو کمزور ہیں ان کو حوصلہ دینا، اور ان کو امت کے ان افراد کو جو صلاحیت نہیں رکھتے تاکہ وہ بھی مایوس نہ کریں، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہ کھڑے ہوں کہ ان کے نامہ اعمال میں قربانی نہ ہو، میں محمد نے ان کی طرف سے بھی قربانی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی زبردست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک پیغام دیا۔ اور اب ہم جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی ہر قربانی کے ساتھ ایک قربانی سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ بے شک یہ حق ہے ان کا، تو قربانی ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ میاں صاحب دیکھیں، جو اس دور کے اندر اپنے گھر کی ضروریات کو، لوازمات کو، اپنے بچوں کے، اپنے پورے سیٹ اپ کو مینٹین کرتا ہے، اس کے لیے حق ہے کہ جہاں وہ دوسرے اپنے گھر کی ضروریات کو ادا کرنے میں خود مختار ہے، ایسے ہی جب اللہ کا اہم ترین فریضہ آ جائے تو اس کو بھی ادا کرنے میں وہ کوئی آر محسوس نہ کرے۔ یہ صرف مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، یا گوشت کو جو ہے وہ عید والے دن یا گوشت کو ہی صرف جناب اکٹھا کرنا مقصد نہیں، بلکہ یہ قربانی جو ہے سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن جب تم قربانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو عید والے دن تمہارا کوئی عمل قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ قربانی میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ عمل عید والے دن تو جانور کا خون بہانا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی پاک کلام میں کہ دیکھو اللہ کو تمہارے جانور کے خون کی، تمہارے جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے تقوی کس کے پاس ہے۔ تقوی سے، اللہ کی خوشنودی سے، اللہ کی محبت حاصل کرنے۔ اصل میں جو قربانی ہے نا، قربانی اس کا اگر ہم اصطلاح دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے قربانی قربت سے۔ اب یہ قربت کس کی حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جتنا مال میں کوئی آگے بڑھ کے جانور کی خوبصورتی کو تلاش کرے گا، جانور کو بڑھیا انداز میں لا کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، یہ اس کا اظہار ہوگا کہ اللہ پاک آپ کا حکم آیا، میں صرف جانور ہی آپ کی بارگاہ میں نہیں پیش کر رہا، اگر آپ کا حکم ہوتا اپنی اولاد کو پیش کرنا، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا کے چھری چلا لیں آپ کے حکم پر، تو اللہ پاک میں بھی آپ کے حکم پر یہ کام کر گزرتا۔ میں تو اللہ پاک اس کام کو جو ہے آپ کے خوشنودی کے واسطے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے جو صاحب نصاب نہ بھی ہو، دیکھیں ایک پہلے پوائنٹ کیا ہے کہ صاحب نصاب، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ نے اس کو اوسط معاشرے میں رکھا ہوا ہے، اوسط طبقے کا ہے، وہ اس کے لیے بھی جتنا ممکن ہو سکے، جیسے وہ اپنے گھر میں یا اپنی فیملی میں شادی کے معاملات کو، فیملی میں کوئی شادی آ جائے تو اس کو اپنی حاضری ضروری سمجھتا ہے وہاں پہ پہنچنا، یا کوئی اور گھر کا فنکشن آ جائے یا کہیں اور کوئی اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے پروگرام جو اس کے ماہانہ اخراجات سے اضافی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قربانی کے فریضے کو چلے اعلیٰ درجے کی نہ کرے، ذرا نیچے والے درجے میں آ جائے، یعنی چھوٹے جانور کو دیکھ لے، یا مطلب حصے کی ایک اللہ پاک کا شکر ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی سہولت حاصل ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اجتماعی قربانیوں کا نظام بھی ہے۔ یعنی آپ ایک اچھا جانور لا کر اس میں 7 حصے کر کے اس کو آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو 7 حصوں میں معمولی قیمت ہوتی ہے 30,000 25,000 کہ آج کل چل رہی ہے تقریباً، تو اس میں کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ بالکل جی، کسی کو بھی محروم نہیں رہنا، اچھی بات کی ہے کہ ایک تو صاحب نصاب جو ہیں، اور اگر کوئی صاحب نصاب نہیں بھی ہے تو وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی جو ہے وہ ادا کرے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جی مہر عبدالستار سلفی ہیں ننکانہ صاحب سے۔ آپ نے کہا جی بہت خوبصورت پروگرام اور انداز میزبانی، جی خوشواؤں فلسفہ قربانی بہت آسن انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب۔ مبشر حسن بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جناب کینال روڈ فیصل آباد سے، اور محمد نواز چنیوٹ سے آپ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ اچھا مولانا سلیم نواز صاحب، قاری ہارون صاحب نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ
انہوں نے کہا جی کہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے، اچھا کسی فرد پہ اگر قرضہ ہے، وہ مقروض ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قربانی ادا نہیں کر رہا، شریعت نے اس پر قربانی لاگو ہی نہیں کی جو صاحب نصاب نہ ہو۔ تو شریعت میں جیسے حج ایک اس کے لیے ایک شرائط ہیں، وہ شرائط ہیں تو حج ہے، وہ شرائط نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ نماز کے معاملات میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو یہی حال قربانی کا ہے۔ قربانی میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، مثلا چاندی کا جو ریٹ ہے، پچھلے دنوں میں نے وہ حساب لگایا تو 1,83,574 روپے کے قریب بنتے ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اور سونا 7.5 تولہ، تو بہرحال اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اس کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی حج پر نہیں جا رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو اس کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیونکہ اللہ نے اس پر لاگو ہی نہیں کی تو وہ نہ کرے۔ اور خواہ مخواہ پھر بعض احباب ایسا کرتے ہیں، میں کل پرسوں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک آدمی کے پاس آیا کر مجھے 2.5 لاکھ روپے ادھارا دے دے۔ کتنا؟ 2.5 لاکھ روپے ادھار۔ کیوں بھائی دے دے؟ میں نے قربانی کرنی ہے، تو کچھ دنوں کے بعد جب پیسے آ جائیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ میں ایک دوست کے پاس، اس کے پاس ایک آدمی آیا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو شریعت نے آپ پر قربانی لاگو نہیں کی، چھوٹ دی ہے ہمارے دین میں، بالکل صحیح تو بات۔ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ دین مشقت میں ڈالنے کا نام ہی نہیں ہے، بے شک بے شک، سہولت کا نام ہے، آسانی کا نام ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی صحابہ کو بھیجتے، آپ 2 باتیں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے: یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ دیکھو بھائی، جہاں جا رہے ہو آسانی پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا لوگوں کو، بے شک، لوگوں کو خوشخبری سنانا، لوگوں کو نفرت میں نہ ڈالنا، یہ دو۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی دین آسانی کا نام ہے، سہولت کا نام ہے، اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈال۔ ہاں اگر تو صاحب نصاب ہے تو پھر 2.5 لاکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بکرے آپ ایک چھوٹا موٹا لے لیں 30-40 ہزار کا، وہ قربانی کر لیں۔ اللہ نے تو دل دیکھنا ہے، نیت دیکھنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھنا کہ جانور کتنا موٹا ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں دیکھا دیکھی پتہ نہیں کیا کچھ چل پڑا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ جانور کتنا موٹا ہے، اس نے کتنے من وزن نکالنا ہے، اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ دل میں کیا ہے، بے شک۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے ہے۔ وہ ایک آیت کا بھی مفہوم ہے نا کہ اللہ تک نہ تو آپ کا گوشت اور نہ خون پہنچتا ہے، نہیں ینال اللہ رحمہ ولا دماؤ، اللہ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، وہ تو تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے، خدا کی تڑپ کتنی ہے، وہ پہنچتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اس طرح ادھار میں وہ کر کے لے کر اپنے آپ کو مشقت میں بالکل نہ ڈالیں۔ استطاعت ہے کر لیجئے، نہیں ہے جیسے حضرت نے بات کی ہے کہ بھئی غریبوں کے لیے بھی محبوب نے قربانی کر لی، بے شک، ہر سال کرتے رہے ہیں، تو وہ انہی کے لیے کہ جو نہیں کر رہے ان کا حصہ گویا کہ پہلے سے محبوب کے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک گھر میں ایک سربراہ ہے، اب اس کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اب اس گھر میں کتنی قربانیاں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہر فرد نے دینی ہے، بیوی نے الگ دینی ہے، تو یہ کل بھی جب آپ کی پوسٹ لگی تو مختلف مجھے کچھ سوال آئے تھے، تو لوگ چاہ رہے تھے کہ اس پہ تھوڑا سا نا تشریحاً بیان کریں۔ تو میں تھوڑی سی اس میں تفصیل کرنا چاہوں گا کہ اگر گھر کا سربراہ والد ہے، اولاد جو کچھ کماتی ہے لا کر محبوب والد کے قدموں میں ڈال دیتی ہے کہ بابا یہ لے لے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، جو بھی ہے ان کی کمائی وہ بالکل والد کے اختیار میں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، تو اس صورت میں والد اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی ہے، اولاد پر نہیں۔ صحیح۔ ہاں اگر اولاد بھی اپنے پاس مال اتنا رکھتے ہیں کمائی میں سے کہ جو نصاب کی حد تک پہنچتا ہے، یعنی ساری کمائی والد کے ہاتھوں میں نہیں دے دیتے،
اپنے پاس بھی کچھ نہ کچھ وہ محفوظ رکھتے ہیں تو پھر وہ مالک ہیں. اگر پھر وہ صاحب نصاب بن جائیں گے تو پھر اولاد پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ والد کی طرف سے قربانی سب کے لیے کافی ہو جائے گی اگر اولاد کی ساری کمائی والد کے ہی ہاتھ میں چلی جاتی ہے. چلے جی، بہت تفصیل سے آپ نے بتا دیا. اچھا علامہ ہارون صاحب، میں آپ کی جانب ایک بار پھر آنا چاہوں گا. جانور لیتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون سے عیب دیکھنے چاہیے کہ یہ اس جانور میں عیب نہ ہو، وہ قربانی کے لیے لگ جائے گا؟ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ تفصیل ہمیں بتائیں. جانور لیتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے اور دکھنے میں بھی خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھنے والے کی آنکھوں کو خوش کر دے. اور پھر دوسرا نمبر ہے گائے کا. صحیح. گائے، بیل، آپ اس کو بھی خریدتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میرا جانور ہے، اس کی عمر تقریباً 2 سال شریعت میں ہے کہ دین محمدی میں 2 سال کی عمر کا ہو، آپ اسے لا سکتے ہیں اور دکھنے میں خوبصورت ہو. لوگ تو ماشاءاللہ بڑے، میں دیکھتا ہوں منڈی میں، ابھی ہم کل گئے تھے تو میرے ایک دوست میرے ساتھ تھے، لوگوں میں بہت بڑے جذبات ہیں اور بڑا عمدہ شوندہ جانور لا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش کریں اس قربانی کو. تو یہ جو بیل کے لیے 2 سال کی عمر ہے. پھر ایسے ہی جو چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا، اس کے لیے کم از کم 1 سال 1 ہونا اس کے لیے شرط ہے. پھر جو دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو سال اس کے لیے بھی شرط ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی شریعت نے ریلیکس دی ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ 6-7 ماہ کا ہے، اگر اس کو سال کے جانوروں میں چھوڑو تو ان کے برابر لگتا ہو. اب جانور کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس کی عمر یہ ہو اور دکھنے میں خوبصورت ہو، بے عیب ہو، سینگ بھی ہوں اس کے، اور جناب وہ جو ہے کانا نہ ہو اور وہ جناب عیب دار نہ ہو. کسی کو جناب وہ جانور میں کوئی کمزور نہ ہو کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بہت صحیح کمزور جانور وہ کوشش کرتے ہیں کہ مری پڑی بکری، تو یہ چیزیں جو ہے قربانی کے لیے نہیں ہے. تندرست توانا جو ہے وہ جانور، اس کا حکم ہے آپ کو وہ آپ اللہ کے نام پر قربان کریں. اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دیکھیں اللہ پاک نے سال بعد موقع دیا ہے، اس کو آپ جتنا ممکن ہو سکے، بعض اوقات دوست جو کہتے ہیں کہ یہ قربانی کی جو مال ہے نا اس کو ہم ویسے تقسیم کر دیتے ہیں، روپے کو جتنے کی قربانی آتی ہے اس کو ہم ویسے تقسیم کر دیتے ہیں، جانور ذبح نہیں کرتے اس کا لے کے. نہیں میرے پیارے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ اپنا مال تقسیم کیا کرتا تھا قربانی کا. تو ایک دن اس نے کیا دیکھا، خواب میں دیکھا کہ پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں اپنی اپنی سواریوں کے اوپر، جنت کے اور اس کے درمیان فاصلہ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی سواری چاہیے تاکہ میں بھی جناب وہاں تک پہنچوں. تو لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے آگے جا رہے ہیں. اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میرے لیے تو کوئی سواری نہیں، لوگ سواریاں کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے، جب سواری یہ لوگ وہ ہیں جو سواریوں پہ جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے نام پہ خوبصورت جانور، عمدہ طاقتور جانور قربان کیے جو آج ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں. صحیح. اور تو اس سے محروم رہا. تو جانور کو اللہ کے نام پر نہیں لے کے قربان کرتا تھا، تو اس کی قیمت تقسیم کر دیتا تھا. تو اس لیے جو آج تو سواری سے محروم ہے، اسی لمحے اس کی آنکھ کھلی، اس نے کیا کیا، توبہ کی، اور جناب پھر اس نے قربانی کے لیے جانور لے کے ذبح کرنا شروع کیا. تو مطلب یہ ہے کہ آج اگر کوئی لیبرل سوچ میں رکھتا ہوا یہ کہے کہ جناب نہیں، ہم اس قیمت سے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس قیمت سے بیوہ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم اس قیمت سے یتیم کی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں، ہم اس قیمت سے جناب فلاں دین کا وہ جو ہاسپٹل بنوا سکتے ہیں، مسجد مدرسہ، نو. اللہ پاک کی عدالت میں، اللہ کے حکم میں، جو اللہ کا حکم ہے وہ سب سے اہم ترین ہے، اور جس شکل میں ہو اسی کو پورا کرنے پر اجر بندے کو ملے گا. بالکل جی، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں وہ بھی کام کریں، وہ کام کریں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں. اگر آپ کے پاس ہسپتال بنانے کی حیثیت ہو تو ایک قربانی پہ کتنا کو خرچہ ہے، قربانی کی قیمت پر ہی آپ ایسی اس پہ نہ کریں. بالکل. یہ بلکہ میں ابھی صبح ایک جگہ درس دے رہا تھا، مذہبی فریضہ ہے، بلکہ میں صبح ایک جگہ درس دے رہا تھا، میں نے کہا کہ یار دیکھو ہمارے گھروں میں جو ماہانہ یوٹیلٹیز بل ہیں، دودھ کے بل ہیں، یا جتنے بھی ہمارے گھر کے اخراجات ہیں، ہم نے کبھی ان کو افورڈ کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ یار میں اس کے لیے یہ کام کر لوں. صرف ایک اللہ کا حکم پورا
کرنے کے لیے ہم کیوں اس کو جناب آر محسوس کرتے ہیں. جی بالکل. تو ماشاءاللہ جو ہے اس پر لوگوں نے بہت زیادہ لائک کیا کہ واقعی ہمیں جو اللہ کے اہم ترین حکم کو اسی وقت ہی ادا کرنا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر میری یہاں پنڈلی سے بلڈ نکلے میاں صاحب اور مجھے وضو کرنا ہے, مجھے وضو کیسے کرنا ہے؟ مجھے جناب چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, سر کا مسح کرنا, پاؤں, حالانکہ بلڈ تو میرا پنڈلی سے نکلا ہے. جی تو مجھے جناب کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ چہرہ دھونا پڑ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقل میں آئے نہ آئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اللہ کا حکم وضو کرنا, اللہ کا حکم قربانی کرنا. تو اس لیے سمجھ میں بات آئے نہ آئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو اہم ترین فریضہ اسے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ جی بالکل. جی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ایس ساجدہ ظہور ہیں فیصل آباد سے, گوشی ہیں پرتاب نگر سے, ملک محمد نواز ہیں جناب سرگودا روڈ سے, میاں بلال احمد ہیں جھنگ روڈ سے اپنی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اچھا جی مولانا نسیم صاحب, ایک قربانی جو ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں بکرے کی, اور وہ کیسے تقسیم کیا جائے؟ کہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ بھی, رشتہ داروں کا بھی, غرباء کا بھی ہوتا ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہ جی یہ میرے لیے الگ نکال لو اور میرے لیے یہ الگ کر دو. اس پہ ہم چاہیں گے کہ کیا اس کی ثواب میں فرق آتا ہے یا کیا اس کی صورتحال ہے؟ اچھا, اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ قربانی بڑے جانور میں کچھ شریک ہیں افراد یا اکیلے کی ہے. صحیح. اگر تو بڑے جانور میں جیسا کہ اونٹ ہو گئی اور دمب بیل ہو گئی, گائے ہو گئی, بھینس ہو گئی, کٹا ہو گیا, اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. تو اگر تو چند افراد مشترک ہیں اس میں شریک ہیں قربانی میں, پھر تو جو گوشت کی تقسیم ہوگی وہ تو برابر سرابر ضروری ہے. صحیح. اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اچھا, اور اگر دمبا ہے, بکرا ہے, وہ تو چونکہ اکیلا ہی ہوتا ہے, ایک حصہ. تو بہرحال یہ ہو گیا. اور جو اجتماعی جانور کی قربانی کے بعد جو حصہ مل گیا, اس حصے میں اس حصے کو پھر کتنے حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے, یہ ایک مستقل چیز ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو قربانی کر رہا ہے یار وہ کس طرح کا ہے, کھاتا پیتا ہے, خاندان اس کا بڑا ہے, خاندان اس کا چھوٹا ہے, وہ غریب ہے, ماڑا سا آدمی ہے, غریب آدمی ہے, تو کس طرح کا ہے؟ قربانی ایک ہے اور گھر کے افراد 20 ہیں. صحیح. تو اگر تو کوئی اس طرح کی کہیں صورتحال ہو تو بھائی پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ سارا گوشت اپنے پاس بھی رکھ لے. اس طرح کا غریب آدمی جس کا خاندان بڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, جی وہ رکھ سکتا ہے. اور اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک حصہ اپنے ذاتی مصرف کے لیے, صحیح, اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور تیسرا حصہ غرباء و مساکین کے لیے. تو یہ 3 حصے بھی کوئی لازمی نہیں ہے, کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے. آپ پر جو واجب تھا وہ تھی صرف قربانی, وہ آپ نے قربانی کر لی, واجب پورا ہو گیا. اب آگے اس کے آداب ہیں, صحیح مستحبات ہیں. تو اس میں پھر وہی دیکھا جائے گا جو میں نے عرض کی. اگر تو خاندان بڑا ہے, قربانی ایک ہے, تو کچھ بھی نہ کریں, اپنے ذاتی استعمال میں لیں, ثواب میں ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا. اور اگر خاندان چھوٹا ہے, قربانی 2 ہیں 3 ہیں, تو پھر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کریں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ احباب یہ بھی کرتے ہیں کہ بڑے جانور کی جو قربانی ہے وہ تو پھر تقسیم کر لی, جو بڑا چھوٹا جانور ہے بکرا وہ سارا محفوظ کر کے فریج میں رکھ دیا. یہ بھی کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے, مناسب رویہ نہیں ہے کہ جب اللہ نے دیا ہے آپ کو کھانے کے لیے, آپ سارا سال کھاتے ہی رہتے ہیں, بکرا بھی کھاتے رہتے ہیں, دوسرا بھی کھاتے رہتے ہیں, مٹن بھی, بیف بھی, تو مٹن کو بھی اسی طریقے سے تقسیم کریں جس طریقے سے آپ بیف کو تقسیم کر رہے ہیں 3 حصوں میں. اس کو بھی ایک کو اپنے ذاتی استعمال میں سارے کو رکھ لینا اور دوسرے کو تقسیم کر دینا, یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے. جب بھی کوئی قربانی کی جائے یا کوئی بھی کسی حکم شریعت پر عمل کیا جائے تو اس کے پورے آداب کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. بالکل جی, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حصوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا علامہ ہارون صاحب, فلسفہ قربانی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کی فضیلت پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں. وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے, ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں کہ ہم نفسا نفسی کے اس دور میں
اس قربانی کا کوئی اور فلسفہ بھی ہے یا صرف جانور قربان کرنا ہی ہے؟ دیکھیں اصل میں نے شروع میں ایک بات کی، قربانی قربت. جی یہ قربانی صرف بہانہ گوشت کا نہیں ہے یا نفسا نفسی کا نہیں ہے. یہ قربانی میں آپ اپنے عزیز و اقربا کی بھی قربت حاصل کرو، بے شک، غریب مساکین کی قربت بھی حاصل کرو، سبحان اللہ، اللہ کی قربت بھی حاصل کرو. اللہ کی مخلوق میں جتنی آپ محبتیں بانٹ سکتے ہو اللہ نے یہ ذریعہ دیا ہے، مال لگا دیا ہے. اب اس کو سارا جو ہے وہ لفافوں میں پیک کر کے فریج کی نظر نہ کرو، لوگوں کے گھروں میں بھجوائیں، لوگوں کے گھروں میں قربت حاصل کریں ان کی. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے، ہم نے جو سیکھنا اپنے بڑوں سے سیکھنا. امام حسین گزر رہے تو ایک غریب مزدوروں نے آپ کو کھانے پر دعوت دی، تو آپ ان کے پاس پلتی مار کے بیٹھ گئے، ان کے کھانے سے ایک نوالا لیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو میری طرف دعوت ہے. تو ہمیں دیکھو سرکار سے، سرکار کی آل سے کیا پہلو مل رہا ہے کہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ اللہ نے دی ہے. گھر ہے، دولت ہے، مال ہے، قربانی ہے، عزت ہے، یہ سب میرے رب کی طرف سے عطا کرتا ہے. صحیح. اس میں آپ صرف اپنا وہ نہ سمجھیں کہ یہ میری عقل کا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لاہور میں ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب بات بتائی. کہنے لگا ایک بندہ وہ عقل سے بیچارہ فارغ پاگل کیا ہے، گٹر میں جا کے باہر گلیوں میں گٹر کا پانی پی رہا ہے. رئیس کا بیٹا، بڑے ٹاؤن میں رہنے والا، بڑے حیران ہوئے. گھر والوں کو پتہ چلا، اس کو لا کے کہاں رکھا گیا، گھر میں بند کیا گیا. اب وہ جناب گھر میں بند کے وہ کو ایک پنجرہ نما ایک بند کیا گیا، اس کو ایک کور کیا گیا، تو وہاں پر اس کو کھانا دیتے ہیں. اب کیا کرتا ہے وہ اس کھانے کے اوپر پہلے اپنی گندگی کرتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے. تو میں سمجھانا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ عقل کا مل جانا، پیسے کا مل جانا، یہ سب میرے رب کی طرف سے عطا ہے. میرا رب جب چاہے لے لے. تو آپ اللہ کی اس نعمت کو کیا کرو، غرباء کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، اپنے عزیز و اقربا کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے. دیکھو چھوٹی عید میں آپ کیا کرتے ہو، مٹھائی دیتے ہو، کپڑوں کا گفٹ ہے، کوئی گفٹ ہے. تو اس عید میں آپ کے لیے گوشت گفٹ ہے، آپ اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے ہو، پکا کے بھی ان کی دعوت کر سکتے ہو، اور جہاں وہ ہیں وہاں بھی پہنچا سکتے ہو. اور دور دور علاقے میں جاؤ، دور دراز علاقوں میں مت ادھر ہی بانٹتے رہو. یہ جو آپ کے گھر کے باہر ہجوم لگا ہوتا ہے نا کہ جناب وہ بڑے بڑے انہوں نے تھیلے باہر ایک طرف رکھے ہوتے ہیں اور وہ جناب آ کے آپ کا کلو کلو اس میں ڈالتے رہتے ہیں. نہیں، جب ایک دفعہ جس کو مل گیا آپ نے ٹھیک ہے اس کو دے دیا. اب کوشش کرو کہ یار یہ میرا قربانی کا حصہ، یہ میرا گوشت وہاں پہنچے جن بیچاروں کو سال پورا نہیں ملا بیف کھانے. بالکل جی. چلیں جی مولانا سلیم صاحب، آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال ناخن یہ نہ کاٹے. کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال، ناخن اور اس طرح کی تراش خراش جو ہے جسمانی یہ نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک مشابہت اور مناسبت ہو جائے حجاج کرام کے ساتھ، کہ وہ بھی چونکہ احرام کی حالت میں یہ اعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا قربانی کرنے والے کی مشابہت تام ہو جائے ان کے ساتھ، وہ بھی یہ نہ کریں. لیکن یہی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ جو حکم ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں، یہ آداب میں سے، مستحبات میں سے. بعض لوگوں کے وہ ناخن جو ہے نا وہ کافی سارے بڑے ہو جاتے ہیں جلدی، جس میں گرمائش زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں. تو اگر اس کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر مٹی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو دیکھیں صفائی بھی اسی طرح کا حکم ہے جس طرح کا یہ حکم ہے. تو اگر اس طرح کے بال ہوں تو بھائی قربانی کرنے والے کے لیے کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ، تو وہ ناخن کاٹ بھی سکتا ہے. اگر مجھے بہت بڑی ہوئی ہیں، عجیب لگ رہی ہے چہرے کی شکل و صورت، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بھئی وہ بالوں کو صاف کر لیا کرے، اپنے مونچھیں وغیرہ سیٹ کر لے، بنا لے. شرعاً اس کی بھی اجازت ہے. چلیں جی، بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ حفیظ رحمان صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جناب مشتاق احمد جاوید صاحب شامل ہوئے ہیں، شیخ آکاش ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، عادل جی عابد اور محمد شفیق خان جو ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. علامہ ہارون مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. بڑی ہی اہم معلومات آپ نے جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو دی ہے. مولانا سلیم نواز صاحب
آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی اہم معلومات جو ہے اور فلسفہ قربانی پہ آپ نے بڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ. سامعین و ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام رابطہ کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان میاں ندیم احمد اور پروڈیوسر عمران حسن کو اگلے پروگرام تک کے لیے دے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.